اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جو اس وصیت کے سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا اور اللہ یقیناً سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جان برداری یا گواہ کی وصیت کر دینے سے وہ ان میں آپس میں اصلاح کر دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی روزے ہم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے۔ آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، اگر اس میں تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو روزہ دوسرے دن پورا کر لو، اور اگر تم کل طاقت نہیں ہے تو کسی ایک مسکین کو کھانا کھلاتے رہو، لیکن تمہارے حق میں بہتر کا ہے روزہ رکھنا ہی اگر تم علم والے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ روزے کچھ ساتھ 30 دن یا 29 دن کے واسطے رہتے، ایک مہینے کے روزے رہتے، تو اپن وہ روزے رکھنا، اور اگر اپن سفر میں ہے یا اپن بیمار ہے تو اپن وہ دن رکھ کے دوسرے دن میں وہ گنتی پوری کر لینا، پورے روزے رکھ لینا۔ اور اگر اپنے پاس روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بڈھے ہے یا ایسا طاقت نہیں ہے، تو اپن ایک مسکین کو کم از کم روز کھانا کھلانا۔ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتاری گئی، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والی ہے اور جس میں حق اور باطل کی تمام نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے اس میں روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے دوسرے دنوں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے، اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی وہ مجھے پکارے سنتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرے بات مانا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو بھی میرے کو پکارتے تو میں اس کے دم قریب ہوں، دل کے بھی قریب، جو شہر رہتی اس کے پاس ہوں میں۔ اگر پکارنے جاتا تو اللہ سمجھ جاتے کہ ہاں یہ بندہ پکار رہا بول کے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو میرے پر ایمان رکھو اور جو میں بولا اس کو مانا کرو، یہ اپنے آپ سے نیکی ہے۔ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ باتوں کو اللہ کا علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرمایا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یعنی جب تک سحری کرتے وقت رات رہتی تو جب تک تھوڑا اجالا نہیں آتے جب تک سحری کرتے رہو، بولے اللہ تعالیٰ ہو جاؤ ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی جب پوری شام آتی پورا اندھیرا ہو جاتا اس کے بعد اپنا روزہ کھولنا، جب تک روزہ رہنا۔ اور عورتوں سے اس وقت حبشی نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو یا اللہ کی حدود ہے تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو اور نہ کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے
اور حج کی تاریخیں معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم احرام کی حالت میں گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص احرام میں ہو اور گھروں میں ان کے دروازے سے آیا کرے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، بلا شبہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی دیکھو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو، اور دین کے سے گمراہ کرنے کا فساد قتل سے زیادہ شدید ہے، اور جب تک وہ تم سے خانہ کعبہ کے آس پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑو، ہاں اگر وہ تم سے وہاں لڑے تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر وہ باز آ جائے تو اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا۔ آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جب جنگ ہوئی تو لوگ سے لڑو، اتنا لڑو کہ باز آ جانا، اگر باز آ جائے تو لوگ سے پر زیادتی نہ کرو، لوگ سے نہ لڑو، اگر نہیں آئے تو لوگ قتل کر ڈالو۔ آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور حرمت عدل بدل کی ہے، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے برابر زیادتی کرو، جو تم بھی کی ہے تو جو تم پر کی گئی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگار کے ساتھ ہے، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگار کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو اپنے ساتھ جتنی زیادتی کرے تو اپن بھی لوگ اتنی زیادتی کرنا، اس سے نہ تھوڑی بڑھ کے کرنا، نہ اس سے کم کرنا۔ آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، اگر تم روک لیے جاؤ تو تم قربانی کرو تو اسے ڈالو اور اپنے سر کو منڈواؤ جب تک کہ قربان گاہ تک نہ پہنچے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے، اور جو لوگ مکے میں نہیں رہتے انہیں چاہیے کہ وہ روزے رکھیں 3 دن مکے میں اور 7 دن اپنے ملک لوٹنے کے بعد، ایسے ہی 10 روزے رکھو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حج کے مہینے فکس ہے، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے ملاپ کرے اور نہ گناہ کرے، لڑائی جھگڑے کرنے سے بچے رہے، تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے، اور اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو حرم کے پاس ذکر الہی کرو جیسے کہ ان سے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ تم ان سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ اور آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر تم اسی جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو مینا میں اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر، اور ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ الکریم۔